روحیل راولپنڈی سے۔ مفتی صاحب، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے مجدد ہونے کا سرکولر جاری ہوا ہے، تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جی ہاں، سرسری ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، میں اس پہ تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کر لیتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر یہ چیز بہت زیادہ زیر بحث ہے کہ ایک سرکولر جاری کیا گیا ہے جس میں مجدد مئت حاضرہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو کہا گیا کہ ان کے لیے اب یہ لفظ استعمال کیا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ میں اس بات پر حیران ہوں کہ مجددین کی جو فہرست ہے، ابتدائے زمانہ سے لے کر آج تک جتنے بھی مجدد آئے، ان میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ پہلے مجدد ہوں گے جو سرکولر کے ذریعے مجدد بنے، اعلامیے کے ذریعے مجدد بنے کہ مجدد مئت حاضرہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، اختلافات اپنی جگہ پر، یہ پہلے پروفیسر بنے، اس کے بعد ڈاکٹر بنے، اس کے بعد شیخ الاسلام بنے، اور اب باقاعدہ منہاج القرآن نے سرکولر جاری کیا کہ یہ مجدد مئت حاضرہ ہیں نوٹس کے ذریعے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ مجدد سرکولر کے ذریعے نہیں بنتا۔ میں آگے عرض کر دیتا ہوں کہ مجدد کی شرائط کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، لیکن خود سوچنا چاہیے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ رابطہ کر کے پوچھتے، اگر ان کے علم میں نہیں ہے، کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو۔ اس طرح کوئی مجدد بنتا ہے کہ آپ سرکولر جاری کر دیں؟ پھر تو آپ دیکھیں آئے دن ایک نیا سرکولر آ رہا ہوگا ہر ادارے کی طرف سے کہ وہ اپنے سربراہ کو کہیں گے کہ یہ اس دور کے، اس 100 سالوں کے جو مجدد ہیں وہ ہمارے قائد ہیں۔ تو اس طرح مجدد نہیں بنتے۔ اچھا، جو ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں، وہ پروفیسر مانے، وہ ڈاکٹر مانے، وہ شیخ الاسلام مانے، از اوکے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ مانتے رہیے۔ لیکن مجدد جو ہوتا ہے وہ دین کا مجدد ہوتا ہے، اور مجدد جو ہے وہ تجدید دین اور احیاء دین کے لیے آتا ہے، یعنی اثر نو دین کو زندہ کرتا ہے۔ تو اب اس طرح اگر نوٹسز کے ذریعے اور سرکولرز کے ذریعے مجدد بنتے رہیں گے تو پھر آپ خود سوچئے کہ کیا معاملہ ہوگا۔ اور بلکہ میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ چلیں اختلاف کو ختم کرتے ہیں، یہ جو سرکولر جاری کیا گیا ہے اس میں ایک کام کریں، آپ ایک حرف تبدیل کر دیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ سارے لوگ اس سرکولر کو مان لیں گے۔ وہ یہ ہے کہ مجدد کا جو لفظ ہے اس میں میم کے بعد تا کا اضافہ کر لیں، تو کیا بن جائے گا؟ متجدد۔ اب تھوڑی سرچ کر لیجئے گا، خود آپ کو پتا چل جائے گا۔ ان کے متجدد ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، لیکن مجدد ہونے میں شدید اختلاف ہے، اور اس کی وجہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اور آپ یہ مطلب ایک تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، ایک عام مسلمان بن کر آپ اس بات کو سمجھیے گا کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، کہ اگر اس طرح مجدد بننا شروع ہوئے تو مجدد کو بھی تماشا بنا دیں گے۔ سرکولر کے ذریعے آج تک کوئی مجدد بنا ہے؟ مجدد کی ایک بڑی شان ہے، اور مجدد ایسا نہیں ہے کہ ایک تنظیم کا ہے، اب جیسے منہاج القرآن ہے، وہ کہیں جی ہمارے مجدد، دوسرا ادارہ کا ہے ہمارے مجدد، تو پھر ہر گھر سے مجدد نکلے گا، ہر پتھر کے نیچے ایک مجدد ہوگا، پھر بنے گا کیا امت کا؟ مجدد ایک بہت بڑا عہدہ، ایک بہت بڑا مقام اور ایک بہت بڑی شان ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے جو بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، الجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بالکل بھی نہیں ہے، وہ جو مرضی ہے کہتے رہیں، لیکن اس طرح امت کے لیے مجدد متعین نہیں ہوتا۔ اور یہ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ میرے لیے یہ حیران کن بات ہے کہ اگر طاہر القادری صاحب کو یہ بات پتہ چلی ہوگی، اور بالیقین پتہ چلی ہوگی، اور انہوں نے منع نہیں کیا ہوگا کہ بھئی مجھے مجدد کیسے بنوا رہے ہو آپ لوگ۔ اور چلے ٹھیک ہے، پروفیسر کا لقب لگا، ڈاکٹر کا لگا، شیخ الاسلام کا لگا، وہ ساری چیزیں، لیکن مجدد دین کا ہوتا ہے۔ اب مجدد کی شان کیا ہے میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے مجدد کے حوالے سے۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامتی علی رأس کل مئۃ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کی ابتدا میں ایک ایسے شخص کو مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجدد اللہ کی طرف سے آتا ہے، سرکولرز کے ذریعے نہیں بنایا جاتا۔ میں تو پہلی بار زندگی میں سن رہا ہوں کہ یہ مطلب ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا، امت کس طرح انتشار کا شکار ہوگی۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ کی طرف سے آتا ہے اور ہر صدی کی ابتدا میں آتا ہے اور دین کی تجدید کرتا ہے۔ اب مجدد کی کچھ علامات ہیں۔ پہلی علامت مجدد کی کیا ہے کہ مجدد وہ ہوگا جو ایک صدی کے آخر اور دوسری صدی کے ابتدائی حصے میں موجود ہو، تبھی وہ مجدد مئہ بنے گا، یعنی اس صدی کا 100 سال کا وہ مجدد بنے گا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ ایک صدی کے آخر کو بھی پائے اور دوسری صدی کی ابتدا کو بھی پائے۔ اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو وہ مجدد نہیں بن سکتا۔ دوسری علامت، مجدد جو ہوگا وہ اپنے علم و فضل میں، اپنے ورع اور تقوی میں، اسی طرح استقامت فی الدین میں، چونکہ اس نے احیاء کرنا ہے، استقامت علی الدین، استقامت فی الدین میں، اور اسی طرح تحریر اور تقریر میں ایسا یکتا ہوگا کہ عوام و خواص، یاد رکھیے گا صرف عوام نہیں، یہ مجدد کی علامات میں سے ایک علامت ہے بنیادی، کہ عوام بھی اور خواص بھی سب اپنی دینی ضرورتوں میں اس کی طرف رجوع کرتے ہوں اور سب اس کی باتوں کو تسلیم کرتے ہوں۔ اب آپ غور فرمائیے کہ یہ جو علامت ہے کہ عوام بھی رجوع کرتے ہوں، خواص بھی رجوع کرتے ہوں، آج ہمارے معاشرے میں کہاں پائی جاتی ہے؟ جن کے لیے سرکولر جاری کیا گیا، اہل علم جو ہیں، علماء جو ہیں، انہیں تو بہت سارے اعتبارات سے اختلاف ہے، فقہ حنفی کے اعتبار سے اختلاف ہے۔ مجدد کا کام بدعات کو ختم کرنا ہوتا ہے، نہ کہ وہ بدعات کو جاری کرے، اور یہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں، وہ آپ خود سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک علامت یہ۔ اسی طرح ایک اور علامت ہے، وہ یہ ہے کہ جو مجدد ہوگا وہ دینی علوم و فنون، اور جو علوم و فنون دینی علوم و فنون کے لیے ذریعہ ہیں، جنہیں ہم علم عالی کہتے ہیں، جیسے منطق ہے، بلاغت ہے، اصول ہیں، یہ تمام علوم، دونوں علوم کے اندر ماہر اور سب کی تنقید و تصویب کا ملکہ تامہ رکھتا ہو۔ ملکہ تامہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اسے مطلب ید طولہ حاصل ہو، مکمل صلاحیت حاصل ہو کہ وہ صحیح اور غلط کو الگ کر سکے، اور علوم میں اسے ید طولہ حاصل ہو اور اس میں ملکہ رکھتا ہو۔ تو آج آپ غور کیجئے کہ یہاں پر جو معاملہ ہے، میں اس پر جانا نہیں چاہتا، لیکن آپ یقین کیجئے کہ علمی طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ابھی ماضی قریب میں ایک شخصیت گزرے ہیں جو وصال فرما گئے، استاذ العلماء، محقق اہل سنت، مفسر قرآن، حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، جن کی شرح صحیح مسلم ہے، تبیان القرآن ہے، نعم الباری ہے۔ کیا علم تھا ان کا ماشاءاللہ! انہیں بھی مجدد قرار نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے؟ نہ انہوں نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، غزالی زمانے بھی مجدد ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ ان کا جو علم تھا وہ راسخ تھا۔ یہاں پر تو اب حال یہ ہو گیا ہے کہ عوام الناس جس سے متاثر ہیں وہ اپنے لوگوں کے لیے مجدد۔ پھر اسی طرح ایک ہوتا ہے علمی سرقہ، یعنی علمی چوری۔ سرقہ چوری کو کہا جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک کتاب سے 10 صفحات اٹھائے، دوسرے کتاب سے 10 صفحات اٹھائے، اور اپنی کتاب کے اندر وہ 20 صفحات ڈالے اور ایک نئی کتاب بنا دی، فور ایگزامپل کہہ رہا ہوں۔ اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے معاملے میں آپ کسی سے پوچھئے گا کہ خان محمد قادری صاحب نے جو کتابیں لکھی اس پہ نام کس کا چھپا؟ کئی ایسی کتابیں ہیں کہ جہاں پر پورا چھاپا ملا ہوا ہے، یعنی چھاپا گیا ہے، اسے یہاں سے اٹھایا گیا ہے، یہاں پہ چھاپ دیا گیا، بڑی بڑی جلدوں پہ جی اتنی کتابیں لکھ دی۔ اب جو کتابوں سے تعلق رکھتے ہیں نا، انہیں پتا ہے کہ جی یہ کاپی کیا گیا ہے یا یہ باقاعدہ صلاحیت ہے۔ یہ میں آپ کو علی وجہ البصیرت بتا رہا ہوں، میرا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں۔ اگر یہ مجدد ہونے والی بات نہ ہوتی نا، اس سے چونکہ دین کو نقصان ہونا ہے تو میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ تو علماء تو قبول ہی نہیں کرتے۔ میرا علم سے تعلق ہے، میری لائبریری کے اندر کوئی کتاب نہیں ہے ان کی، اور الحمدللہ دین بیان کر رہے ہیں۔ تو علم کے اندر پختگی ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ تقریریں کرتے کرتے یا ایک ٹیم بٹھائی۔ اب آج کل جو ٹیم بٹھا کے میں 10 لوگوں کو بٹھا دوں، کتابیں لکھتے رہیں اور اپنے نام سے چھپوا دوں۔ اب آپ مجھے بتائیے، یا آج کے دور میں تو اے آئی آ گئی ہے، آپ اس کو پرومپٹ دیجئے، وہ آپ کو بہترین کتاب لکھ کے دے دیے گی، اس کو تھوڑا سا جو ہے نا اس کی نوک پلک ٹھیک کیجئے اور اپنے نام سے چھاپ دیجئے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، ماہر ہونا ایک الگ چیز ہے۔
ایک بات یہ ذہن میں رکھیں. پھر اسی طرح ایک اور علامت کہ جو مجدد ہوگا وہ سنت کی حمایت و نصرت اور بدعت کے استیصال اور اس کی بیخکنی کے لیے، یعنی اسے جڑ سے اکھاڑنے میں مسلسل مصروف ہوگا. یہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہے. اب یہاں پر اگر مجدد مان لیا جائے، 100 سال کے بعد کہیں گے جی پچھلے مجدد کون تھے؟ وہ فلاں تھے. ان کا حال کیا تھا؟ ان کا حال یہ تھا کہ تضادات. آپ کو یاد ہوگا ماضی کے اندر جب یہ سیاست میں آئے تھے، شاہ زیب خان زادہ اور اس ٹائپ کے بہت سارے اینکرز نے ان کے انٹرویوز لیے تھے، جنہیں پہلے کی بات بتائی گئی، بعد کی بات بتائی گئی اور پوچھا گیا آپ بتائیں یہ ہے یا نہیں ہے. اسلام آباد آپ کو یاد ہوگا کفن پہننے کی تیاری ہو گئی تھی کہ اب کفن پہن لیا ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. اس کے بعد چلے گئے. اب 100 سال کے بعد کوئی کہے مجدد، آپ کے جو مجدد ہیں وہ تو میدان سے ہی بھاگ گئے تھے، تو ہم کیا بتائیں گے لوگوں کو؟ پھر اسی طرح بدعت کا خاتمہ مجدد کی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ سرچ کیجئے گا جہاں پر انہوں نے بلیور اور نان بلیور کا معاملہ کیا تھا، جس میں یہود و نصارہ کو بھی اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ وہ بھی بلیور ہم بھی بلیور، اور اس طرح کے بہت سارے مسائل. کیا آپ مجھے بتائیے کہ مجدد کی جو مطلب اولادیں ہوتی ہیں وہ پینٹ کوٹ والی ہوتی ہیں؟ سنت کے مطابق لباس تو ہو، وہ تو احیاء دین کے لیے آیا ہے. اب وہ کہیں گے جی جائز ہے. بالکل جائز ہے، کوئی اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا، لیکن اتنا بڑا جب لقب ہے تو اس کا اثر بھی تو نظر آنا چاہیے، اس کی تربیت بھی تو نظر آنی چاہیے. کیا آپ مستقبل میں یہ بتائیں گے کہ جی لاسٹ جو مجدد میعت حاضرہ یا میعت ماضیہ گزرے، ان کی برتھ ڈے ہوتی تھی، اس پہ میوزک ہوتا تھا اور اس پہ جو ہے وہ لوگ جھوم رہے ہوتے تھے، مرد و خواتین کا اختلاط جو ہے اختلاط والا پروگرام ہوتا تھا. آپ خود اس چیز کو سمجھیں کہ اتنا بڑا ٹائٹل ہے، مجدد دین کا ہوتا ہے، آپ اس لقب کو بھی مذاق بنا دیں گے. آخری بات کہ جو مجدد ہوتا ہے وہ حفاظت دین کی ہر ممکن تدبیر اختیار کرتا ہے. اسی طرح اسلام دشمن جو افکار اور تحریکات ہوتی ہیں ان کے خلاف مصروف رہتا ہے. اس بات کو ملحوظ نگاہ رکھیں اور آج ان کی آپ زندگی کو دیکھ لیں. اس کے مقابلے میں جنہیں یہ مجدد مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ، کیا علم تھا. ایسا نہیں ہوتا کہ بہت ساری کتابیں لکھ دیں اب میں مجدد بن سکتا ہوں، بہت سارے ادارے بنا لیے، کئی ملکوں تک کام پہنچا لیا تو میں مجدد بن سکتا ہوں. مجدد علم سے جسے علماء قبول کریں. آج بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ کی ذات پر، آپ کی تعلیمات پر، آپ کی تصنیفات پر پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں دنیا کے اندر، سینکڑوں کی تعداد میں ہو چکی. آج بھی دشمن الفضل ما شہدت بہ الاعداء، دشمن یعنی اگر آپ یوں لے لیجئے کہ بریلوی مکتبہ فکر کے خلاف دیوبندی مکتبہ فکر ہے، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ کمال کے عالم تھے. اور اس زمانے میں عرب و عجم کے علماء نے آپ کے علم کو قبول کرتے ہوئے آپ کو مجدد مانا. یہاں پر علماء کون مانتا ہے آپ مجھے بتائیے؟ اور راسخ العلم علماء کون جاتے ہیں؟ عوام الناس سے عام لوگ آ گئے، بس اسی کے اوپر اکتفا کر لیا اور مجدد کہلوا لیا. یہ بالکل غلط ہے. آخری بات ان بھائیوں کے لیے، ہو سکتا ہے کچھ کو میری بات بری لگ رہی ہو، لیکن مجھے اس لیے یہ باتیں کرنی پڑیں کہ یا مجدد بچا لیں یا دین بچا لیں. اب آپ پر ہے. علامات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اگر آپ نے مجدد کو بچانا ہے تو پھر کل کے دن آپ پر اعتراض ہوگا کہ جی جنہیں آپ نے مجدد مانا تھا یہ تضادات ہیں ان کی زندگی میں. جنہیں آپ نے مجدد مانا تھا ان مواقع پر وہ میدان چھوڑ کر بھاگے. جنہیں آپ نے مجدد مانا تھا فقہ حنفی میں انہوں نے ان مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مفتہ بہ قول کے خلاف رائے کو اختیار کیا. جنہیں آپ نے مجدد مانا تھا انہوں نے بلیور نان بلیور کا وہ معنی بیان کیا جو کسی مستند علماء نے بیان نہیں کیا. تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ تو اب یہ آپ پر ہے کہ آپ مجدد بچائیں اگر آپ کو بچانا ہے تو، یا آپ دین بچائیں. اور بینگ اے مسلم، ٹھیک ہے آپ کسی شخصیت کو پسند کرتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے عقیدت رکھتے ہیں اپنی جگہ پر، لیکن یہ تماشا نہیں ہے. اور میں یہ گزارش کروں گا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ جو جڑے ہوئے علماء ہیں وہ بھی کہیں کہ بھئی یہ کیا آپ نے تماشا لگایا. کبھی تاریخ کے اندر، اس تاریخ اسلام کے اندر کبھی سرکولر کے ذریعے بھی کوئی مجدد بنا ہے؟ مجدد اللہ کی طرف سے آتا ہے، اسے علماء شرقن غربن قبول کرتے ہیں. اور تعیین جو ہے وہ مجدد کی جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے تجدید، احیاء.
اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ کے کام کی طرح۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ صرف انقلاب بپا کر دیا، اتنی مسجدیں بنا دیں، اتنے ادارے بنا دیے، اتنے مرکز بنا دیے، یونیورسٹیز بنا دیں، تو میں آپ سے زیادہ ادارے بنانے والے، آپ سے زیادہ یونیورسٹیز بنانے والے، آپ سے بڑا کام کرنے والوں کی ایک فہرست دے دیتا ہوں، آپ ان کو بھی پھر مجدد مان لیں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ تو میرے پیارے دوستو، المختصر بات تھوڑا سا طول اختیار کر گئی، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے ہم اس طرح اتنے بڑے بڑے القابات کو تماشا نہ بنائیں، اور جس کے لیے ہے وہ خود بھی پوچھے کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ مجدد مئت حاضرہ، ٹھیک ہے، اور اسی نام سے، اسی لقب سے پکارا جائے، اس طرح تو پھر آپ ایک لقب رہ گیا تھا مجدد، بہت سارے القابات کا جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا مقام مرتبہ خراب کیا گیا بہت ساری وجوہات میں۔ ایک مجدد تھا، اب اسے بھی خراب کرنے کے در پہ آ گئے۔ تو اس لیے میری رائے بالکل واضح ہے، جس طرح آپ نے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے کہا کہ جی مجدد ہیں، تو میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ میرے نزدیک بالکل بھی مجدد نہیں ہے، دلائل کی روشنی میں مجدد نہیں ہے، اور ادھر ادھر سے چیزیں اٹھا کے لکھ لینے سے یا کوئی بہت بڑی پبلک جمع کر لینے سے کوئی مجدد نہیں بنتا، اس کی شرائط ہیں۔ تو اس لیے یہ ہماری رائے ہے، آپ اس کو قبول کریں یا نہ کریں۔ اکثر علماء، چاہے وہ بریلوی مکتبہ فکر کے ہوں، چاہے وہ دیوبند مکتبہ فکر کے ہوں، چاہے وہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے ہوں، علماء جو ہے نا وہ کتاب پڑھتے ہیں تو وہ جانتے ہیں۔ عام آدمی کا کیا ہوتا ہے، وہ 30 جلدیں دیکھے گا، بولے گا یار اتنا بڑا کام۔ عالم کا کام یہ ہوتا ہے جب وہ کتاب کو کھول کے دیکھے گا تو دیکھے گا اس کے اندر کام کیا ہوا ہے، تحقیق کیا ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے عالم تھے، تحقیق میں آپ یقین کیجئے کہ یہ عشر عشیر نہیں ہے، نہ صلاحیت ہے نہ رسوخ ہے اس درجے کا۔ انہوں نے بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا، ان کے لیے بھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ تو اس لیے اس طرح دین کو مذاق نہ بنائیں، اور اس طرح جو ہے نا وہ مجدد سرکولرز کے ذریعے نہیں بنتے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور اس طرح کی فکر سے چھٹکارا عطا فرمائے، اور ہم تمام کو قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ یقین کیجئے کہ میں بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا جب یہ سوال میرے پاس آیا کہ مجھے آج یہ وقت بھی دیکھنا پڑا کہ مجدد کے لیے سرکولر جاری ہو رہا ہے، اعلامیہ جاری ہو رہا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، واللہ العظیم میرے مطلب وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ اس طرح اعلامیہ بھی جاری ہوگا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اگر ان کی مرضی کے بغیر کیا گیا تو انہیں رکوا لینا چاہیے، ابھی بھی بول دینا چاہیے کہ بھئی ایسے مجدد نہیں بنتے۔ تو لب لباب میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ بات بالکل درست نیست۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔